بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا۔ وبلغ 40 سنہ، اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ قال ربی اوزعنی، تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی ان تبت الیک وانی من المسلمین، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے اور میری اولاد کو نیک بنا دے۔ بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما بردار میں سے ہوں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحقاف، اس کی ایک آیا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس آیا کے حوالے سے بات ہوئی تھی، والدین کے حقوق کے حوالے سے، تو یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہمیں نظر آتی ہے، اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نصیحت کی ہے لوگوں کو، انسانوں کو، کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور یہ جو والدین کا خیال رکھنا یہ ہم پہ فرض ہے، اس کے بارے میں آپ سب آگاہ ہیں، اور اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم ہمہ وقت اپنے والدین کی خدمت کے لیے تیار رکھیں اور ان کی دل و جان سے رسپیکٹ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ماں جو ہے وہ اتنی عظیم ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور یہ ماں کا جذبہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کا یہ پروسیس شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے ہی تکلیف کے مراحل سے گزرتی ہے اور بچہ جنا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے میں آبزرویشن میں آیا ہے کہ اس ڈیوریشن میں بہت سی جوان موتیں ہو جاتی ہیں، بہت سی بچیاں جو ابھی ابتدا میں ہوتی ہیں، اس میں کچھ مس ہیپ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ تمہیں سنبھالے رکھتی ہے، پھر وہ تمہیں جنتی ہے اور پھر تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ تو یہاں پر والدین کے حوالے سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا دیکھو کہ وہ تمہیں کس طرح اچھے طریقے سے پالتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ 40 سال کا پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 سال کا ہو جاتا ہے، اور 40 سال کا ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، اور تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور میں کہ ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ اس صالح بندے کی بات ہو رہی ہے جو اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی سے بھی نوازا ہے اور 40 سال کا کر دیا ہے، اور میرے تمام معاملات اللہ نے سیدھے کر دیے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے نا، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بندہ جو زندگی کا پیٹرن لے کر چلتا ہے نا، زندگی کے بارے میں جو اس نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، کیا سٹیپ اٹھانے ہیں، میں نے کدھر جانا ہے، وہ 40 سال میں سارے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ذہنی طور پر وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اور اس کے دل میں خیال آتا ہے، تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے عمر سے نوازا ہے، جس نے مجھے جوانی سے نوازا ہے، اور میرے والدین کو بھی عطائیگی کی، اور پھر وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ صالح بنا دے، ان کو اچھے لوگوں میں شمار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشن گوئی ہے اس نوجوان کے لیے جو 40 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پروسیس سے انسان کو پیدا کیا، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خون کے قطرے سے حضرت انسان کی پیدائش کی ہے، اور کیسے پھر انسان جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی پیدائش کا عمل ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس نا چیز میں ہم نے ان کو چیز بنا دیا۔ ایک جو ہے نا نظر آنے والا قطرہ جو ہے وہ اس سے انسان کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرما دیتے ہیں، خوبصورت چہرہ عطا فرماتے ہیں، قد کاٹ بن جاتا ہے اور وجاہت بن جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 40 سال کی عمر اس لیے رکھی ہے کہ بطور انسان وہ دنیا داری میں اس کو چلنا پڑتا ہے، اور ہمہ تن وہ مصروف رہتا ہے۔ اس میں ممکن ہے
اللہ کی یاد کے حوالے سے وہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن اب جو ہے 40 سال کے بعد اب جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے معاملات کو اگنور کرے، اللہ کے معاملات کو پیچھے رکھ کے دنیا کے ساتھ چلے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک حکم ہے کہ تم جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد اپنے آپ کو زیادہ سنجیدگی میں لے آؤ، زیادہ اللہ کے حوالے سے فنکشنل ہو جاؤ، زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلاتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے معاشرے کے ایک اچھے انسان کے طور پر زندگی گزاری، لوگوں کی امانتیں بھی رکھی، لوگوں کے فیصلے بھی کرائے، ساری وہ ڈیلنگیں کرتے رہے۔ اور جب یہ ساری ان کی میچورٹی ہو گئی، سارے مراحل معاشرے کے انہوں نے طے کر لیے، تو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ اور اسی طرح جو انبیاء کرام گزرے ہیں وہ بھی تقریباً جب جوانی کے بعد کا مرحلہ آتا تھا ان کو نبوت دی جاتی تھی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پنگوڑے ہی میں ان کو نبی ڈکلیئر کر دیا، اور وہ جلدی جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اللہ کی باتیں بتانے لگے۔ تو باقی جتنے انبیاء کرام تقریباً ہوئے ہیں ان کی راؤنڈ اباؤٹ 40 ایئرز جو ہے وہ نبوت ان کی چلی 40 ایئرز سے وہ چلے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے معاملات اس طرح ترتیب دینے چاہیے۔ ابھی آپ نوجوان ہیں نا، ابھی آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں جو ہے نا اب ساری زندگی دنیا دار بن کے رہوں، بلکہ کچھ عرصہ کے لیے اب آپ محنت کریں، اپنا آپ جو ہے بنائیں، اسٹیبلش کریں، اپنے جو آپ کی ریمیننگ عمر ہوگی 40 سال کے بعد اس کے آپ نے کچھ جمع کریں، کو اس کو سیٹ کریں، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے نا اس میں سنجیدگی لے لینی ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے جو اس کا حساب کتاب ہے نا وہ زیادہ ٹائٹ کریں گے کہ میں نے تمہیں سارا کچھ دے دیا تھا لیکن تم نے 40 سال کے بعد بھی میری طرف توجہ نہیں دی، اب آ جاؤ پھر سامنے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے کہ اس عرصے میں تم نے اپنے پروگرام کو انجام دے لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر 40 سال کے بعد تم نے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سے اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا عزیز طلبہ، جو بندہ شروع سے اچھا ہو نا اس کو 40 سال کے بعد بھی اچھا بننے میں آسانی ہوگی۔ جو شروع میں اگر بالکل دنیا دار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، توجہ نہیں دے گا، تو 40 سال کے بعد بھی اس کا دھیان پھر جو ہے نا دنیا کی طرف زیادہ ہونا ہے اور اللہ کی طرف کم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔